سے اگلا ہمارا پورشن ہے جی سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا، اس میں یہ بڑا پیارا مضمون اس بار سیرت کے باب میں شامل کیا گیا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے ایک سوال آپ احباب کے سامنے کہ کیا دین نام فقط تعلیمات محمدی کا ہے یا ذات مصطفیٰ کا بھی کوئی عمل نقل ہے؟ عمومی طور پر یہ کنسیپٹ دیا جاتا ہے کہ بس آپ تعلیمات محمدی کے اوپر عمل پیرا ہو جائے، ذات رسالت بآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قلبی وابستگی، حبی اور عشقی تعلق اور اسی طرح تعظیم و تکریم کی جو نسبت ہے، اس کو دین میں عام طور پر اہمیت نہیں دی جاتی. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ دین کا اصل دار و مدار اور منبع و محور آقا کریم کی ذات ہے. اسی کے اوپر آج کے ہماری یہ سیرت کا جو ٹاپک چل رہا ہے. جب قرآن مجید کی آیات مبارکہ میں موجود بیان سیرت الرسول کا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں جا بجا یہ حقیقت دکھائی دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کے فرامین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق سے متعلق فرامین کو مقدم فرمایا. یعنی ایک ہے کہ آقا کریم کے فرامین پر عمل کیا جائے اور ایک ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کے فرامین کے ساتھ ساتھ حضور کے ساتھ محبت کا الفت کا رشتہ بھی قائم کیا جائے. ان دونوں چیزوں کو جب بیان کیا تو اللہ تعالیٰ نے پہلے حضور کی محبت کے رشتے کو بیان فرمایا اور اس کے حوالے سے قرآن کریم کی سورۃ الاعراف کی آیت ہے 157. ارشاد فرمایا فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون. پس جو لوگ اس برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور ان کی تعظیم و توقیر کریں گے اور ان کے دین کی مدد و نصرت کریں گے اور اس نور یعنی قرآن کریم کی پیروی کریں گے جو ان کے ساتھ اتارا گیا، تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. اس آیت مبارکہ میں اگر آپ دیکھیں تو 4 بنیادی چیزوں کو اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا. سب سے پہلے فرمایا ایمان بالرسول، یعنی آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات پر ایمان لانا. دوسرا ہے تعظیم رسول، آقا کریم کی عزت، عظمت اور توقیر کا خیال رکھنا. تیسری چیز ہے نصرت رسول کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مدد و نصرت کرنا. اور چوتھی چیز ہے اتباع رسول کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیمات کی کیا کرنا، پیروی کرنا. اب اس میں دیکھیں ایمان بالرسول سب سے پہلے، تعظیم رسول اس کے ساتھ. اگر ان 4 چیزوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو پہلا حصہ بنتا ہے جس کا تعلق ڈائریکٹ ذات مصطفیٰ کے ساتھ ہے اور دوسری دونوں چیزوں کا تعلق ہے اتباع مصطفیٰ کے ساتھ. تو ان میں مقدم کس کو رکھا؟ سرکار کی ذات کو رکھا، سرکار کی ذات کی عزت و آبرو کو رکھا. بعد میں اتباع رسول اور نصرت رسول کو رکھا. اسی مفہوم کو صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفحہ نمبر 87 پہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من اہلہ ومالہ والناس اجمعین. کوئی شخص اس وقت تک ہرگز صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک میری ذات اس کے نزدیک اس کے اہل و عیال سے، مال سے اور دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے. تو گیا سرکار کا فرمان یہ بتاتا ہے اعمال بعد میں ہے، اتباع بعد میں ہے، پہلے ذات مصطفیٰ علیہ تحیۃ والثناء ہے. حضور کے ساتھ جب قلبی تعلق قائم ہو جائے، عبادات میں خدا نخواستہ کبھی بھی رہ جائے تو مالک اس کو قبول فرما لیتا ہے. اور اگر اللہ نہ کرے آقا کریم کی ذات بابرکات کے حوالہ سے کسی کے ذہن میں اناد آ جائے، بغض آ جائے، تنقیص کا پہلو آ جائے تو وہ کیا کرتا ہے، ساری کی ساری عبادات دھری کی دھری رہ جاتی ہے اس ایک کمی اور کجی کی وجہ سے. تو یہ جو ہم نے
ابتدائی حصہ پڑھا، یہ ہمیں اسی چیز سے باور کرواتا ہے کہ پہلے سرکار کی ذات ہے، اس کے بعد سرکار کی اتباع ہے۔ اسی طرح سورہ نسائی کی ایک حدیث مبارکہ ہے جی، حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم حضرت عبداللہ بن شاہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور کے ساتھ کھڑے تھے، آقا کریم نے حضرت عمر بن خطاب کا ہاتھ پکڑا۔ یہ بار آپ علماء سے یہ روایت سنی ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اپنی جان کے علاوہ، اپنی جان کے علاوہ ہر شے سے بڑھ کر زیادہ محبوب ہے۔ تو حضور نے فرمایا، عمر تمہارا ایمان ابھی تک مکمل ہے نہیں ہوا۔ عرض کیا کہ پھر مکمل کیسے ہوگا؟ فرمایا یہ جو جان کی قید لگا رہے ہیں نا، جب تک جان سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہیں کریں گے تب تک مکمل نہیں ہوگا۔ تو حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم آقا، آج کے بعد میں اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ کے ساتھ محبت اور پیار کروں گا۔ اسی طرح امام طبرانی بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن اپنے والد ابو یعلا سے روایت کرتے ہیں، ابو لیلہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص اس وقت تک ہرگز صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کے نزدیک اس کی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ، اور میرے اہل و عیال اس کے نزدیک اس کے اپنے اہل و عیال سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے، اور میری ذات اس کے نزدیک اس کی اپنی ذات سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ یعنی ایک بندے کی اپنی جان اور ایک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان، ایک بندے کا اپنا خاندان، ایک سرکار کا خاندان، ایک بندے کی اپنی ذات، ایک سرکار کی ذات۔ فرمایا جب تک میری جان، میری ذات اور میری اولاد بندے کو اپنی ان تینوں چیزوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جائے، تب تک بندہ کامل ایمان والا ہو سکتا نہیں۔ اسی طرح ان احادیث مبارکہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات گرامی اور آپ سے منسوب ذوات و اشخاص سے کمال درجہ محبت کا نام ایمان بتایا ہے، اور اسی کے فقدان کو ایمان کی نفی سے تعبیر کیا ہے۔ فقدان سے مراد ہے یعنی اگر ان کی محبت اٹھ جائے، آل کی محبت اٹھ جائے، سرکار کی ذات کی محبت اٹھ جائے، تو پھر ایمان کامل درجے سے نیچے آنے کا خدشہ لاحق ہو سکتا ہے۔ یہاں پر بڑی پیاری دلیل آخر میں دی گئی ہے۔ یہ جو ہم نے بات کی کہ سرکار کی ذات پہلے ہے، اعمال بعد میں، اس کے اوپر قرآن کریم میں سے ایک دلیل ہے۔ جب آقا کریم نے کفار و مشرکین کو توحید کی دعوت دی تو کفار مشرکین نے کہا جی کہ آپ ایسا کریں، ہمیں کوئی دلیل دیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، ہمیں کوئی دلیل پیش کریں کہ اللہ رب العزت نے آپ پہ وحی کو نازل فرمایا ہے، چاند کا توڑنا، سورج کا لوٹانا، کنکر کا کلمہ پڑھنا، یہ ساری باتیں بعد کی ہیں۔ سب سے پہلے سرکار نے کیا فرمایا؟ فرمایا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِن قَبْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 16 ہے۔ حضور نے فرمایا میں نے تمہارے اندر زندگی گزاری ہے، تمہارے سامنے میری سیرت ہے، میرا کردار ہے، کیا تم ابھی بھی شعور نہیں رکھتے کہ جن کا اٹھنا بیٹھنا اتنا پاکیزہ ہے، جن کا کردار اتنا ستھرا ہے، ان کی گفتار کتنی نرالی ہوگی؟ تو یہاں توجہ طلب نقطہ یہ ہے کہ دین اور توحید کی جو دعوت پیش کی گئی تھی، اس کی صداقت اور حقانیت کی دلیل کے طور پر اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اور حیات مبارکہ کو پیش فرمایا۔ یہاں دین میں اہمیت سیرت تو اجاگر ہو رہی ہے، مگر واقعہ کا پہلو یہ ہے کہ دین اور توحید کی دلیل اول اور دلیل اتم ذات محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو قرار دیا جا رہا ہے۔ عقلی، نظری، فکری اور عملی، تاریخی و تعلیماتی دلیل پیش نہیں کی گئی۔ یعنی عقلی دلائل بھی پیش کیے جا سکتے تھے، تاریخ کے دلائل بھی پیش کیے جا سکتے تھے، سب سے پہلے جو دلیل پیش کی گئی وہ سرکار کی ذات کو پیش کیا گیا۔ تو یہ ہماری آج کا جو سیرت کا عنوان ہے، اس کا لب لباب یہ ہے، اتباع میں، دین کی تعلیمات پر عمل میں سب سے پہلے سرکار کی ذات کے ساتھ محبت کا، الفت کا، پیار کا رشتہ قائم کرنا ہوگا۔ اس کے بعد عبادات میں قدم رکھے تو اللہ رب العزت عبادات میں سرخروئی بھی عطا فرماتے ہیں، عبادات میں سوز اور گداز بھی عطا فرماتے ہیں، اور عبادات کی قبولیت کی ہمیں سند بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ اب حضور کی محبت کو حاصل کیسے کیا جائے؟
کیسے پتہ چلے کہ ہمیں حضور سے پیار ہے؟ اس کے لیے فقط ایک دیکھیں، کوئی بھی چیز ہم نے حاصل کر دی ہو تو اس کے لیے کوشش بندہ کرتا ہے. کسی ذات کے محبوب ہونے کے لیے شرط ہے کہ بندہ کثرت سے اسے یاد کرے. دیکھیں، یہ موبائل فون کی مثال لے لے، ٹیکسٹ ہسٹری کو دیکھ لے، کال ہسٹری کو دیکھ لے، سوشل ایپس کی چیٹ ہسٹری کو دیکھ لے. جس کے ساتھ ہمارا زیادہ قلبی بیان ہوگا وہ چیٹ ہسٹری میں بھی، کال ہسٹری میں بھی سر فہرست ہوگا یا قریب قریب ہوگا. ایسے ہی ہے. اچھا، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم بار بار اس کے ساتھ دن میں بلکہ کئی بار رابطہ کرتے ہیں. سرکار کے ساتھ رابطے کا سب سے بڑا ذریعہ درود پاک ہے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے حضور کو یاد کرنے والے بن جائیں، انشاءاللہ مالک کائنات اس جہان میں بھی اور اس جہان میں بھی عزت اور سرفرازیاں ہمارا مقدر ہے.